حمدت حمدا وصلیت صلاۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم ترین مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول کی نکاح میں شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں ابتداءً ہم 4 اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ 4 اعتبار سے حق 4 یار کی نسبت سے 4 اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی ہے کہ ایجاب و قبول کا معنی کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے علماء نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے کہ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے لازم کرنا، اور قبول کا مطلب ہوتا ہے کہ لینا، قبول کرنا، کلام کی طرف نسبت ہو تو تصدیق کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے عاقدین کا جو کلام ہوتا ہے، عاقدین کے کلام میں سے جو پہلا کلام وارد ہوتا ہے وہ ایجاب کے زمرے میں آتا ہے، جو اس کے جواب کے اندر کلام وارد ہوتا ہے وہ قبول کے زمرے میں آتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے رد المختار کتاب النکاح کے اندر اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو ابتداءً کلام وارد ہوگا، چاہے وہ شوہر کی طرف لڑکے کی طرف سے ہو، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو، جو ابتداءً کلام ہوگا وہ ایجاب ہوگا، جو اس کے جواب کے اندر کلام ہوگا وہ قبول کے درجے میں ہوگا۔ لہٰذا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قبول ہے اس میں لفظ قبول ہی ہونا ضروری ہے، پھر ہی وہ قبول ہوگا۔ مثال کے طور پر جو ایجاب ہے وہ اس انداز میں ہوا کہ جو لڑکی ہے وہ گواہوں کی موجودگی کے اندر کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح قبول کیا، جو لڑکا ہے وہ جواباً کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا۔ اب دیکھیں کہ جو پہلا کلام ہے اگرچہ اس کے اندر لفظ قبول آ رہا ہے لیکن وہ ایجاب ہے، جو جواب کے اندر ہے وہ قبول ہے اگرچہ اس کے اندر لفظ قبول نہیں آ رہا۔ تو عاقدین کا جو کلام ہوتا ہے نکاح میں، اس میں جو پہلا کلام ہوتا ہے وہ ایجاب کہلاتا ہے، جو جواباً کلام ہوتا ہے وہ قبول کے درجے میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجاب و قبول شرعی اعتبار سے یہ نکاح کا رکن ہے۔ ایجاب و قبول یہ نکاح کا رکن ہے، اور جب کسی چیز کا رکن فوت ہو جائے وہ چیز ہی معدوم ہو جاتی ہے۔ رکن کے بغیر شے کا وجود نہیں ہوتا، لہذا جب تک نکاح کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہوگا ابتداء نکاح ہی نافذ نہیں ہوگا۔ نکاح کے نافذ ہونے کے لیے، نکاح کے درست ہونے کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا یہ شرعی اعتبار سے ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الفاظ ایجاب و قبول، یا سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ الفاظ نکاح، تو اس حوالے سے جو الفاظ نکاح ہیں، الفاظ ایجاب و قبول ہیں، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بالکل صریح ہوتے ہیں، جس میں کسی قسم کا احتمال نہیں ہوتا، اس کا معنی بالکل ظاہر ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو کنایہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو صریح نہیں ہوتے۔ بہرحال دونوں کے ساتھ نکاح درست ہو جاتا ہے۔ صریح الفاظ کے تحت علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ جیسے لفظ نکاح ہے اور لفظ تزوج ہے، یعنی لڑکا ہے تو وہ کہتا ہے گواہوں کی موجودگی کے اندر میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، یا میں نے تمہیں اپنی زوجہ بنایا، تو جواباً وہ کہے میں نے قبول کیا، تو شرعی اعتبار سے نکاح درست ہے۔ کنایہ کے جو الفاظ ہیں، کنایہ کا مطلب نکاح کے معاملے کے اندر وہ الفاظ، ان الفاظ سے نکاح درست ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے وہ بندے کی ملکیت میں داخل ہو جائے۔ عام طور پر نکاح سے ہٹ کر اگر ہم خارج میں دیکھتے ہیں، اگر وہ الفاظ یا وہ لفظ بولا جائے تو وہ شے ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح بھی شرعی اعتبار سے درست ہو سکتا ہے۔ اور یہ اصل میں اصول فقہ کے اندر ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کنایہ کے حوالے سے۔ مختصر طور پر یہاں پر صرف اتنا مسئلہ سمجھے کہ کچھ الفاظ نکاح ایسے ہیں کہ جو کنایہ ہیں، ان میں ایک ہبہ ہے، تملیک ہے، صدقہ ہے، عطیہ ہے، بیع ہے، شراء ہے، کیونکہ ان تمام الفاظ کے ساتھ جو چیز ہے وہ بندے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کنایہ میں نکاح کیسے نافذ ہوگا؟ ہبہ کا لفظ ہے تو گواہوں کی موجودگی کے اندر کہ نکاح کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو لڑکی نے لڑکے کو کہا کہ میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا۔ تملیک کی مثال کہ میں نے تجھے اپنا مالک بنایا۔ اسی طرح صدقہ کی مثال میں نے اپنا آپ تجھ پر صدقہ کر دیا، میں نے اپنا آپ تجھ پہ عطیہ کر دیا، میں نے اپنا آپ تجھ کو بیچ دیا، میں نے وہ اپنا آپ وہ تمہارے حوالے کر دیا۔
وہ آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، تو یہ جو کنایا کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے بھی نکاح درست ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا قرینہ نہ ہو تو دلالت حال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس میں قرینہ یا دلالت حال یہ ہے کہ وہ جو گواہ ہیں جن کے سامنے کنایا کے اس طرح کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، وہ کم از کم اتنا شعور رکھتے ہوں، ان کو اتنا پتہ ہو کہ آپس میں یہ نکاح کر رہے ہیں۔ اگر ان کو اتنا پتہ ہے تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ان گواہوں کا ان الفاظ کے معنی کی تہ تک پہنچنا، اس کے لغوی شرعی معنی کو جاننا یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، صرف ان کو اتنا ان کے علم میں ہونا ضروری ہے کہ یہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے نکاح درست ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں جو عام طور پر نکاح کا سلسلہ ہے وہ صریح الفاظ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی عام طور پر لفظ نکاح ہی بولا جاتا ہے۔ لڑکی خود کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، یا وکیل کہتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا فلاں بنت فلاں کا جو نکاح ہے تمہارے ساتھ کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ نکاح ہے یہی مروج ہے، اسی کا رواج ہے اور یہی مستعمل ہے۔ چوتھی چیز جو اس حوالے سے نہایت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجاب و قبول ہیں یہ شرعی معیار کے مطابق ہوں۔ ان میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو ایجاب و قبول کے الفاظ ہیں ان میں ماضی کا صیغہ یا ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ زمانہ ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ دونوں لفظ ایجاب بھی اور قبول بھی دونوں ماضی کا ہوں، یا کم از کم ایک لفظ ماضی کا ہو، چاہے ایجاب کا ہو چاہے قبول کا ہو، تو پھر جو ہے نا وہ شرعی اعتبار سے نکاح درست ہوگا۔ اگر دونوں ہی لفظ ماضی کے نہیں ہیں، مستقبل کے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر شرعاً نکاح درست نہیں ہوگا۔ اب جو ماضی کے الفاظ ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ماضی کے الفاظ یہ ہیں کہ جو لڑکی ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنا نکاح کیا یہ ماضی ہے، کر دیا یہ ماضی ہے، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا یہ ماضی ہے۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ایجاب بھی ماضی کے اندر ہو اور جو قبول ہے وہ بھی ماضی کے اندر ہو، یا جو نکاح خواہ ہے وہ نکاح کروا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جب اسے ایجاب کروائے تو ایسی صورت میں اس انداز میں الفاظ بولے کہ میں نے فلانی بنت فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ جواب میں کہے میں نے قبول کیا، تو پھر شرعی اعتبار سے نکاح درست ہوگا۔ تو یہ جو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں یہ جو ہے نا وہ شرعی اعتبار سے ان کا جو استعمال ہے ایجاب و قبول دونوں ہو تو زیادہ بہتر ہے، کم از کم ایک ہونا نکاح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ در مختار کے اندر اس حوالے سے جو ہے نا وہ توضیح فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ مثلا یوں کہے کہ میں نے اپنا یا اپنی لڑکی یا اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا، یا ان کو تیرے نکاح میں دیا، وہ کہے اگر وہ خود لڑکا ہے وہ کہے میں نے قبول کیا، یا جو ہے نا وہ اگر وکیل ہے تو وہ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے قبول کیا یا موکل کے لیے قبول کیا، یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو تو دوسری طرف سے ماضی کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا یوں کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے یا تو میری بیوی بن جا، اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا یا زوجیت میں دیا، تو ایسی صورت کے اندر نکاح ہو جائے گا۔ یا اسی طرح ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو پھر بھی دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو، مثال کے طور پر وہ کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے، اس نے کہا کہ کیا، پہلا جو صیغہ ہے وہ حال ہے، دوسرا جو ہے وہ ماضی ہے، اس نے کہا کیا تو نکاح ہو گیا۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو ماضی کا صیغہ ہے یہ نکاح کے اندر ضرور بولا جائے۔ نکاح خواہ اس حوالے سے خصوصی طور پہ احتیاط کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کا صیغہ دونوں طرف سے نہیں ہوتا، تو نکاح درست ہونے کے لیے شرعاً جو ماضی کا صیغہ ہے دونوں طرف سے یا کم از کم ایک طرف سے ہونا یہ ضروری ہے۔ اور ایجاب و قبول کے درست ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو ایجاب و قبول ہے وہ ایک مجلس کے اندر ہو، ایجاب و قبول کا ایک مجلس کے اندر ہونا یہ شرط ہے۔ اب اگر مجلس بدل جاتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ایجاب و قبول بھی درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لڑکی نے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب کیا تو لڑکے نے قبول کرنے سے پہلے ہی مجلس بدل دی، وہ اٹھ کے چلا گیا، وہ سو گیا، وہ جو ہے
کھانے پینے کے اندر مشغول ہو گیا، 3-4 لقمے اس نے لگا لیے، تو ان تمام صورتوں کے اندر مجلس بدل گئی۔ ہاں اس میں ایک صورت ہے کہ بعض اوقات جو لڑکا ہے وہ ہچکچاہٹ کی وجہ سے یا پریشر کے اندر آ کر وہ اس کی زبان کے اوپر قبول کا لفظ نہیں چڑھتا، تو جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو کیا ہے، مجھے قبول ہے یا میں نے قبول کیا، تو وہ پھر ان کے کہنے کے بعد کہتا ہے میں نے قبول کیا، مجھے قبول ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اتنے سے کلام کی وجہ سے مجلس نہیں بدلتی۔ تو بہرحال ایجاب و قبول کا ایک مجلس کے اندر ہونا نکاح کے درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ ایجاب جو قبول ہے وہ ایجاب کے مخالف نہ ہو۔ مثال کے طور پر لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ 1000 مہر کے بدلے میں تجھ سے نکاح کیا، اس نے کہا کہ نکاح تو قبول ہے، مہر قبول نہیں ہے۔ اب یہ جو قبول ہے یہ ایجاب کے مخالف ہے، کہ ایجاب میں تھا کہ 1000 کے بدلے میں تمہارے ساتھ نکاح کیا، تو اس نے کہا نکاح تو قبول ہے لیکن مہر قبول نہیں ہے، لہٰذا مخالفت پائی گئی۔ تو جب ایجاب و قبول میں مخالفت ہو تو پھر بھی ایجاب و قبول درست نہیں ہوتا، دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے اندر چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ایجاب و قبول ہے اس میں جو شرعی گواہ ہیں ان کے سامنے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، اور وہ 2 مرد ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں، اور ان کے اندر جو معیار ہے وہ عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مسلمان کا نکاح ہے تو ان کا مسلمان ہونا۔ ان کے سامنے اگر ایجاب و قبول ہوا تو پھر ایجاب و قبول درست ہوگا، بس صورت دیگر درست نہیں ہوگا۔ اور 5ویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو گواہان ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے، یہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ گواہان کا ایجاب و قبول سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، صرف اتنا ہی سمجھنا نکاح درست ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایجاب و قبول کے الفاظ کے معنی کے اندر پڑھنا، اس کی تحقیق کے اندر پڑھنا، صرفی تحقیق میں پڑھنا یہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کم از کم ان کو اتنا پتہ ہو کہ یہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں، ایجاب و قبول کے الفاظ بول رہے ہیں یا آپس میں نکاح کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے ذہن میں یہ بات شرعاً ہونا ضروری ہے تاکہ وہ گواہی دے سکیں کہ ہم ان کے نکاح کے وقت موجود تھے، کہ کم از کم ایجاب و قبول بولتے وقت جو گواہان ہیں ان کو اتنا شعور اور اتنی سمجھ ہونی چاہیے، ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اندر نکاح کر رہے ہیں۔ اور ایجاب و قبول کے درست ہونے کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ جو دونوں گواہان ہیں، جو گواہ ہیں نکاح کے، ان کا اکٹھا ایجاب و قبول کو سننا یہ بھی نکاح کے درست ہونے کے لیے اور ایجاب و قبول کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر ایک نے ابھی سن لیا، دوسرے نے بعد میں آ کے سنا، یا ایک ہے اس کو سنائی دیتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ایجاب و قبول ہے یہ اپنی جگہ درست نہیں ہوگا اور نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر لکھا کہ شرط و حضور شاہدین، فرمایا کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے، او حر و حرتین، یا 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا، مکلفین جو مکلف ہوں، سامعین قولہما معا، کہ جو دونوں کے قول کو اکٹھا سنیں، علی الاصح صحیح قول کے مطابق، فاہمین انہ نکاح، اور وہ سمجھیں کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، علی المذہب، کہ یہی صحیح مذہب ہے، یہی مفتہ بھی ہے، کہ ان کا اکٹھا کلام کو سننا اور اس کو سمجھنا یہ نکاح کے درست ہونے کے لیے شرط ہے، یہ ایجاب و قبول کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو یہ ایجاب و قبول کے درست ہونے کی کل 6 شرائط تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو جب ایجاب و قبول ان اپنی شرائط کے مطابق ہوگا، شرعی معیار کے مطابق ہوگا، تو پھر نکاح بھی اپنی جگہ درست ہوگا۔ تو ایجاب و قبول کے اندر یہ کچھ تفصیلات تھی کہ جو کتب فقہ کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جب بھی نکاح کا سلسلہ ہو تو ان احتیاطوں کو پیش نظر ہو تو انشاءاللہ جو نکاح ہوگا وہ شرعی طریقہ کار اور شرعی معیار کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔